جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو نہ سیکھا جائے جو اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور دل افسردہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جنہیں بھول نہیں سکتے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا، کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں؟ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان میں مٹھاس ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑتا رہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ رب پر یقین رکھیں، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا سوچا بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی موت قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ لوگ توڑتے ہی چلے گئے، میں صبر کرتی رہی اور پھر اللہ نے مجھے میرے صبر کا صلہ عطا کیا۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ تو جو چاہتا ہے تیری ہر مانگ پہ وہ کن کہہ دے، اس کے کس کس بلاوے پر تو نے لبیک کہا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں
کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ جب نصیب لکھنے والا ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تو ہمارے نصیب خراب کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ اللہ پاک کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ صبر کا سلیقہ نہیں مجھے یا رب، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ امید کبھی نہیں چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ چھوڑ دیا ہے اب لوگوں کے پیچھے چلنا، جس کو جتنی عزت دی اس نے اتنا ہی گرا ہوا سمجھا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی ہر وہ مراد پوری کر دے جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو، آمین۔ ہر وہ شخص امیر ہوتا ہے جس کے پاس دولت نماز کی ہوتی ہے۔ غلطیاں ہزار تھی معاف کرنے والا بس میرا اللہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ مجھے رشک آتا ہے اپنے مقدر پر، ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا سردار ہے۔ محبت میں سکون تب ملا جب محبت رب سے ہوئی۔ اے پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دیتے۔ دنیا میں سب سے مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پہ بھی آپ کو اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ توبہ کے آنسو کا کمال یہ ہے کہ گرتا باہر ہے مگر اندر کی صفائی کر دیتا ہے۔ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہیں کرتا۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہے۔ دل میں صرف رب کی محبت رکھو، دنیا کی محبت غم کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ یا اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، آمین۔ بدلہ تو وہ لیتے ہیں جن کا دل چھوٹا ہو، ہم تو معاف کر کے دل سے ہی نکال دیتے ہیں۔ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا جتنا میرے اللہ نے مجھے نواز دیا۔ ٹرسٹ اللہ، ہی از دا بیسٹ پلانرز، یو ول ون ایٹ دا اینڈ۔
انشاءاللہ. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe this channel. Allah Hafiz.